اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے، آج اردو آن لائن کلاس میں ہمارا 12واں لیکچر ہے۔ آج ہم اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 119 پر موجود علامہ اقبال کا تعارف پڑھیں گے، اور پھر ہمارے پاس ہوگی جی علامہ اقبال کی نظم ہے جس کا نام ہے پیوستر شجر سے امید بہار رکھ۔ ٹھیک ہے جی، یہ علامہ اقبال کی بہت خوبصورت نظم ہے، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اس کی ہم تشریح کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے علامہ محمد اقبال کا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ اپنی کتابوں کا صفحہ نمبر 119 کھولیں، 119 پیج پہ آپ کے پاس علامہ محمد اقبال کا تعارف جو ہے وہ موجود ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، علامہ ہمارے قومی شاعر، اور انہوں نے جو نظمیں لکھی ہیں وہ مسلمانوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ملی اور ان کو اجاگر کرنے میں، یا ان کے اندر جو ہے وہ آزادی کی روح پیدا کرنے میں ایک بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا۔ علامہ اقبال پیدا ہوئے جی 1877 میں، 1877 ان کی تاریخ پیدائش ہے، اور 1938 جو ہے وہ ان کی تاریخ وفات ہیں۔ ہمارے قومی اور ملی شاعر، مفکر اور نظریہ پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے فلسفے میں ایم اے کیا، اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ گئے اور وہاں سے بارایٹ لا اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ وطن واپسی پر وکالت کا پیشہ اختیار کیا۔ 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا نظریہ پیش کیا۔ 1938 میں انتقال کیا اور لاہور میں شاہی مسجد کے قریب دفن ہوئے۔ علامہ اقبال نے اردو فارسی دونوں زبانوں میں پراثر اور پرسوز شاعری کی۔ انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز غزل گوئی سے کیا، یعنی شروع میں وہ غزلیں لکھتے تھے، مگر بعد میں زیادہ تر توجہ نظم نگاری کی جانب مبذول کر دی، کیونکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچانے کا یہ ذریعہ زیادہ مؤثر ذریعہ تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو لگا کہ وہ بہت اچھے طریقے سے نظموں کے ذریعے اپنا پیغام جو ہے مسلمانوں تک پہنچا سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے غزلیہ شاعری جو ہے وہ چھوڑ دی اور نظموں کی طرف توجہ دینا شروع کر دی۔ اقبال کا دائرہ فکر مشاہدہ کائنات اور مطالعہ بہت وسیع تھا۔ آپ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے، اور اس چاہت اور عقیدے کا اظہار جا بجا ان کے کلام میں دکھائی دیتا ہے۔ اقبال نے محض روایتی عشق و عاشقی کے موضوعات سے ہٹ کر اپنی شاعری میں زندگی، کائنات، خدا، ابلیس، عقل و خرد، تصوف، قومیت، مرد مومن، سیاست و مملکت اور خودی و بے خودی کا فلسفہ پیش کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اقبال جیسا عظیم شاعر و فلسفی آج تک پیدا نہ ہو سکا۔ بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم ان کی اردو شاعری کی کتابیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، الگ الگ یاد رکھیے گا کہ اردو کی کون سی ہیں اور فارسی کی کون سی ہیں۔ ارمغان حجاز میں بھی کچھ اردو نظمیں شامل ہیں، جبکہ اس کا غالب حصہ فارسی میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ ان کی وہ کون سی تصنیف ہے یا ان کی کتاب ہے جس میں عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں شاعری موجود ہے، تو وہ ارمغان حجاز ہے، لیکن اس میں کم حصہ جو ہے اردو کا ہے اور زیادہ حصہ فارسی کا ہے۔ فارسی کے دیگر شعری مجموعوں میں پیام مشرق، جاوید نامہ، زبور عجم، رموز بے خودی اور اسرار خودی شامل ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اردو شاعری کی کتابیں الگ آپ کو یاد ہونی چاہیے، فارسی والی الگ ہونی چاہیے، اور ایک کتاب جو ہے ارمغان حجاز جس میں دونوں زبانوں میں شاعری جو ہے وہ موجود ہے۔ اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں نظم ہے ہمارے پاس پیوستر شجر سے امید بہار رکھ، بہت خوبصورت نظم جس میں
اتحاد اور یکجہتی کا سبق دیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب قوموں میں اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے تو کس طرح وہ ترقی کرتی ہیں، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اپنی قوم سے تو کیا تکالیف جو ہیں وہ اس کو سہنی پڑتی ہیں، یا کیا نقصان جو ہے وہ قوم کو ملتا ہے اگر کسی قوم میں اتحاد اور اتفاق نہ ہو۔ پیوستہ کہتے ہیں جڑے رہنے کو، شجر سے، درخت سے، امید بہار، اچھے دنوں کی امید، یعنی تو اگر شجر سے جڑا رہے گا، اپنے اصل سے سے وابستہ رہے گا تو تبھی تو اچھے دنوں کی یا بہار کی امید رکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت خوبصورت نظم ابھی آپ نے پڑھے، ابھی آپ نے علامہ اقبال کے تعارف میں پڑھا کہ انہوں نے اپنی شاعری، کیونکہ ان کی ساری شاعری جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت تھی، اور مقصد مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دلانا تھا، اور مسلمانوں کے اندر اس چیز کو بیدار کرنا تھا کہ وہ اتحاد اور اتفاق سے ہی اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اقبال نے بہت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں، اور انہی میں سے یہ خوبصورت نظم جو ہے وہ ہمارے کورس میں شامل ہے، پیوست شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اس کی جو ہے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ نئے نئے کچھ الفاظ آپ کو ملیں گے، آپ کو مشکل لگے گی یہ نظم، لیکن یہ اتنی مشکل نہیں ہے، جب آپ اس کو میں ایکسپلین کروں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ اتنی مشکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصلیں خزاں کا دور، خالی ہے جیب گلزر کامل عیار سے، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو، نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ۔ ٹھیک ہے جی۔ مشکل کچھ الفاظ جو ہے وہ آپ کو لگے گا کہ یہ مشکل ہیں، نئے الفاظ ہیں، آپ کے پاس پینسل ہونی چاہیے، آپ ان الفاظ کے معنی بھی ان کے اوپر رکھیں، اور جس شعر کا مطلب میں بتا دوں کوشش کریں تھوڑا سا وہ بھی لکھیں، تشریح تو پھر آپ ظاہری باتیں خود ہی کر دیں، لیکن مفہوم یا مطلب جو ہے وہ ضرور اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ وہ شاعر جو ہیں اصل میں اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے، ڈالی شاخ کو کہتے ہیں، فصل خزاں خزاں کے موسم میں، شجر درخت کو کہتے ہیں جی، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار، سحاب بہار کہتے ہیں بہار کے موسم میں برسنے والے بادل۔ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ علامہ محمد اقبال نے اس پوری نظم میں اگر ہم کہیں تو یکجہتی کی جو ہے وہ تعلیم دی ہے، ایک ہونے کی جو ہے وہ ایک ہونے کا درس دیا ہے، اور بتایا ہے کہ کس طرح قومی یکجہتی جو ہے وہ کسی بھی قوم کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور کہ مسلمان فرد کو، ایک مسلم فرد کو جو ہے وہ ڈالی کہا گیا ہے، اور امت مسلمہ کو شجر کہا گیا ہے۔ تشبیہ دی گئی ہے، استعارہ استعمال کیا گیا، تشبیہ تو نہیں دی گئی کیونکہ اس میں ذکر نہیں ہے، تو یہ استعارہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے شجر کا امت مسلمہ کے لیے، اور ڈالی کا جو ہے وہ ایک مسلم فرد کے لیے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں جس کے مفہوم کیا ہوگا، یا عام زبان میں اگر نثر کہیں کہ وہ ڈالی، وہ شاخ جو خزاں کے موسم میں اپنے درخت سے الگ ہو جاتی ہے، درخت سے ٹوٹ جاتی ہے، پھر یہ ممکن نہیں کہ وہ بہار کے موسم میں برسنے والے بادل سے ہری ہو جائے، یعنی دوبارہ جو ہے وہ ہری نہیں ہو سکتی وہ شاخ جو خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے۔ سے کیا مراد ہے؟ شاعر جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ شاعر نے یہی ابھی آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ یہ استعارہ جو ہے ایک مسلمان فرد، ایک مسلم فرد کے لیے اور ایک امت مسلمہ کے لیے استعمال کیا ہے، کہ اگر کوئی شخص اس وقت اپنی قوم سے الگ ہو جائے جب اس کی قوم پہ سخت وقت ہو، یعنی خزاں کا موسم ہو، یا اس کی تنزلی کا وقت جو ہے وہ چل رہا ہو، دور چل رہا ہو، اور وہ شخص اپنی قوم سے الگ ہو جائے برے حالات میں، برے وقت میں،
تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بعد میں جب حالات بہتر ہو جائیں تو وہ شخص جو ہے وہ اس قوم کے ساتھ دوبارہ جڑ سکے، بلکہ وہ شخص جو ہے وہ اس شاخ کی طرح ہو جاتا ہے جو ٹوٹ کر سوکھ جاتی ہے اور جس پر دوبارہ بہار نہیں آ سکتی۔ تو یہاں پہ کہ وہ شاخ جو ہے وہ پھر سوکھی رہتی ہے، وہ پھر دوبارہ ہری بھری نہیں ہو سکتی ہے۔ لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ یہاں پہ کہ اب لازوال نہ ختم ہونے والی عہد خزاں، جو خزاں کا دور ہے، برگ و بار سے یعنی اسے پھول پتوں سے اور اسے پھل پتوں سے جو ہے وہ کوئی سروکار نہیں ہوتا، کچھ واسطہ نہیں ہے، کچھ تعلق نہیں ہوتا۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ شاخ جو ٹوٹ جاتی ہے، ہمیشہ کی خزاں جو ہے وہ اس کی نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ کون سی کس کے نصیب میں؟ وہ شاخ جو ٹوٹ جاتی ہے خزاں کے موسم میں درخت سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو شاید کہہ رہے ہیں کہ وہ شاخ جو ہے ہمیشہ کی زوال، ہمیشہ کا خزاں جو ہے وہ اس کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس پر کبھی بھی نہ تو پھل آتے ہیں، نہ ہی اس پر دوبارہ جو ہے وہ پتے اگ سکتے ہیں، بلکہ وہ خشک ہو جاتی ہے اور خشک ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ وہی بات کہ اگر کوئی شخص اپنے وطن سے، اپنی ملت سے الگ ہو جائے تو پھر وہ شخص کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس وقت جب اس کی قوم پر برا وقت ہو اور وہ اس کو چھوڑ دے اپنی قوم کو، اس حالت میں بجائے اس کے کہ وہ اپنی قوم کا ساتھ دے، بجائے اس کے کہ وہ جڑا رہے اپنی قوم سے، وہ اگر اپنی قوم کو چھوڑ دیتا ہے سخت وقت میں، اس میں جو ہے وہ الگ ہو جاتا ہے، تو شاید کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمیشہ کا زوال جو ہے وہ اس کے نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر وہ شخص ترقی کبھی نہیں کر سکتا، کیونکہ کسی بھی شخص کی ترقی کے لیے اس کا اپنی قوم سے جڑے رہنا ضروری ہے۔ یہاں جو ہے اجتماعیت کا سبق دیا گیا ہے، ابھی اتحاد اور اتفاق کا سبق نظر آ رہا ہے کہ ایک شاخ سے سبق ہمیں حاصل کرنا، ایک شاخ کی طرح ہونا چاہیے۔ شاخ اس وقت تک ہری رہتی ہے جب تک وہ درخت سے جڑی رہتی ہے، اس پہ پھول بھی آتے ہیں، اس پہ پتے بھی آتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ پھل بھی لگ جاتے ہیں، اور وہ اگر اگر خزاں کے موسم میں اگر وہ خشک ہو جاتی ہے یا اس کے پتے گر جاتے ہیں تو دوبارہ بہار آنے پر وہ ہری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ شاخ بالکل ہی ٹوٹ جائے تو پھر جو ہے وہ کبھی بھی اس پر بہار نہیں آ سکتی۔ تو یہی حال اقبال کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلم فرد کا بھی ہوتا ہے، چاہے جتنے بھی برے حالات ہوں تو اسے اپنی قوم سے جڑے رہنا چاہیے، اور تبھی وہ اچھے دنوں کی امید کر سکتا ہے، یا تبھی جو ہے اگر اس پر بہار آ سکتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، اگر وہ اپنی قوم کو چھوڑ دے گا، اگر مسلم قوم میں جو ہے اتفاق نہیں ہوگا تو مسلم قوم جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور وہ شخص اسپیشلی جو واحد فرد واحد ہے وہ مکمل طور پر زوال کا شکار ہو جائے گا۔ ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کاملہ یار سے۔ گلستان باغ کو کہتے ہیں، فصل خزاں خزاں کا موسم، خالی ہے جیب گل جیب کی سوری پھول کی جیب، زر کاملہ یار خالص زرد رنگ یا خالص سونا۔ اچھا جی، یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ اقبال جو ہے وہ مسلمان سے مخاطب ہے کہ اے مسلم قوم، تمہارے باغ میں بھی آج کل خزاں کا دور ہے، کہ آج کل تم بھی جو ہے تمہارے اچھے دن ختم ہو گئے ہیں، تم پر تنزلی چھا گئی ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم جو ہے اپنا جو تمہارا مقام تھا اس کو کھو چکے ہو، خالی ہے جیب گلزر کامل یار سے، اور وہ چیز جو تمہیں آگے بڑھنے کے لیے اچھا پہلے اس کے لفظی معنی کہ تمہارے گلستان میں بھی خزاں کا دور ہے، اور تمہاری جو گلاب ہیں یا جو تمہارے پھول ہیں ان کے اندر وہ زرد دانے بھی باقی نہیں رہے جن سے ان کی افزائش ہو سکے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پھول کے اندر جو ہے کبھی آپ پھول کو غور سے دیکھیں تو اس میں اندر ایک زرد رنگ کے دانے ہوتے ہیں، تو یہ دانے جو ہوتے ہیں جب یہ اس گلاب سے یا اس پھول سے الگ ہوتے ہیں، زمین میں گرتے ہیں
تو اس سے نئے پودے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جیسے ایک پھولوں کے جو ہے یہ بیج ہوتے ہیں، تو یعنی یہ زرد دانے جو ہے یہ بڑی کام کی چیز ہوتی ہے، اسی سے انہی زرد دانوں سے مزید پودے نکلتے ہیں. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہارے یعنی ایک تو خزاں کا دور ہے، اور دوسرا پھر تمہارے جو پھول ہیں وہ بھی ان زردانوں سے خالی ہیں جو ان کی افزائش میں کام دے سکے. یہاں پہ کیا مراد ہے جی؟ یہاں پہ مسلمانوں سے مخاطب ہے کہ آج کل تمہارے اوپر جو ہے وہ خزاں کا دور ہے، تم جو ہے مکمل طور پر پستی کا شکار ہو چکے ہو، اور پھر یہ بھی نہیں کہ صرف پستی ہے بلکہ تمہارے اندر وہ جذبہ بھی باقی نہیں رہا کہ جس سے تم آگے بڑھ سکو. جیب گلزر کامل یار سے، یعنی کہ جس طرح پھول کو آگے بڑھنے کے لیے زرد دانوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح تمہیں بھی آگے بڑھنے کے لیے تمہارے پاس جذبہ ہونا چاہیے تھا، جوش ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارے پاس ایسی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تم اس جوش اور جذبے سے خالی ہو. اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ جو ہے کہ جس طرح تمہارے پاس ایک کلام اللہ موجود تھا، تمہارے پاس زندگی گزارنے کے قاعدے قوانین موجود تھے، لیکن تم نے اب وہ سارا کچھ چھوڑ دیا ہے. تم اسلام کو بھول چکے ہو، تم اپنی بنیاد جو ہے تمہارے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے جس کی بنیاد پر تم آگے بڑھ سکو. تو تم اس لیے بھی مسلسل یعنی ان کو جو ہے مسلمانوں کو ان کی زوال کی وجہ بتا رہے ہیں کہ تم کیوں زوال پذیر ہو رہے ہو، تم کیوں جو ہے وہ پستی کا شکار ہو رہے ہو، کیونکہ تمہارے اندر آگے بڑھنے کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تم اسلام کے اصولوں کو بھول چکے ہو اور اپنی زندگی کا اصل مقصد جو ہے وہ تمہیں یاد نہیں رہا، اس وجہ سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے. اچھا جی، آگے وہ کہہ رہے ہیں جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے. نغمہ زن گانے والے، نغمہ گانے والے، گانا گانے والے، گیت گانے والے. خلوت اوراق، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، اوراق ورق کی جمع ہے، یہاں مراد ہوگا پتے. طیور جو ہے وہ طائر کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے طائر پرندے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، طیور طائر کی جمع ہے، پرندوں کو کہتے ہیں. رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے، شجر سایہ دار، رخصت ہوئے چلے گئے. سایہ دار درخت، شجر سایہ دار سایہ دینے والا درخت یا سایہ دار درخت. اچھا جی، اب آگے بھی اگلے والے شعر میں بھی اقبال جو ہے وہ مسلمانوں کے زوال کا سبب ہی بتا رہے ہیں کہ وہ پرندے باغ میں، انہوں نے پہلے بتایا نا کہ باغ میں جو ہے وہ خزاں کا دور ہے اور جیب گل جو ہے وہ زرد دانوں سے خالی ہے. اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ نہ صرف خزاں کا موسم ہے بلکہ تمہارے درختوں پر، تمہارے سایہ دار درخت سے اس پر بیٹھ کر نغمہ گانے والے پرندے جو ہیں وہ بھی چلے گئے ہیں، کیونکہ خزاں کا دور طاری ہو گیا ہے، خزاں کا دور چھا گیا ہے. لہٰذا نغمے گانے والے وہ پرندے جو تیری خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے یا تیری گلشن کو خوبصورت بنائے ہوئے تھے، تیرے باغ کی خوبصورتی اضافہ ہوتا تھا ان کی آوازوں سے، تو وہ کہہ رہے کہ وہ بھی رخصت ہو گئے ہیں، وہ بھی کہیں چلے گئے ہیں. یعنی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ گانے والے، اچھا گانے والے پرندے جو ہیں وہ بھی رخصت ہو گئے ہیں. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مسلمانوں کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ جی اے مسلمان قوم، تم پر جب زوال طاری ہوا یا تمہارے جب باغ میں خزاں کا موسم چھا گیا تو وہ پرندے جو خوبصورت آواز میں تیری خوبصورتی میں یا تیرے باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے تھے وہ رخصت ہو گئے. اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ تمہارے لیڈر، تمہارے وہ رہنما جو تمہارے حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے، جو ہر وقت جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے اس کوشش میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام دے سکے اور مسلمانوں کی حقوق کے لیے بات کرتے تھے، کبھی ہندوؤں کے سامنے، کبھی انگریزوں کے سامنے. یعنی ان کی جدوجہد وہ جاری تھی اور وہ اپنی کوششیں کر رہے ہوتے تھے کہ مسلمانوں کو زندہ رکھ سکے اور مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ دلا سکے.
تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں. ان کے اس زمانے میں بہت بڑے بڑے جو مسلمانوں کے لیڈر تھے یا رہنما تھے، ان کی موت ہو رہی تھی، اب وہ چلے جا رہے تھے دنیا سے. تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اب وہ لوگ جو ہے آہستہ آہستہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. تجھے چھوڑ کر تیرے شجر سایہ دار کو جب وہ کبھی خوش ہو، مطلب جو تم لوگ کا ایک مقام تھا وہ ختم ہو رہا تھا، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں، بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ یہاں سے جا رہے ہیں. تو اب تمہیں فکر کرنی چاہیے کہ یہ خزاں کا دور ایسا نہ ہو کہ مسلسل رہے. یعنی تم جو ہے تمہیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اب تمہارے حق میں آواز اٹھانے والے جو ہیں، تمہارے لیے لڑنے والے، تمہاری آواز بن جانے والے جو لیڈر تھے یا جو رہنما تھے، اب آہستہ آہستہ رخصت ہو رہے ہیں. شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تو نا آشنا ہے قاعدہ روزگار سے. شاخ بریدہ، کٹی ہوئی شاخ. سبق اندوز، سبق حاصل کرنا، کچھ سیکھ لینا. نا آشنا، نہ جاننے والا، تو نہیں جانتا. ٹھیک ہے. قاعدہ روزگار، زمانے کا دستور. اچھا جی، اس سے پہلے کی دو اشعار میں اقبال جو ہے مسلمانوں کو ان کی پستی کی یا ان کو زوال کی وجہ بتانے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اپنی بات پر واپس آتے ہیں کہ تمہیں جو ہے وہ کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ تو زمانے کے دستور سے ناواقف ہے. اب کٹی ہوئی شاخ سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جیسے انہوں نے پہلے بتایا کہ کٹی ہوئی شاخ پہ نہ تو بہار واپس آتی، نہ تو بہار آتی ہے، نہ اس پہ پتے اگ سکتے ہیں، نہ جو ہے اس پہ دوبارہ جو ہے کوئی پھل لگ سکتا ہے، نہ اس پہ پھول کھل سکتے ہیں. تو شاعر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے اس کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے. یعنی تو اس کٹی ہوئی شاخ کی طرح نہ بن جاؤ کہ تم جو ہے اپنی ملت سے کٹ جاؤ اور ہمیشہ کا زوال تمہارا مقدر بن جائے، کیونکہ ناشنا ہے قاعدہ روزگار سے، کہ تو زمانے کے دستور سے ناواقف ہے. زمانے کا دستور کیا ہے؟ کہ اگر تم میں اتفاق ہے، اگر تم جو ہے اپنی اصل سے، اپنی ملت سے جڑے ہوئے ہو تو تم ترقی کر سکتے ہو، تم جو ہے تم پر بہار آ سکتی ہے. لیکن اگر کٹی ہوئی شاخ کی طرح الگ ہو جاتے ہو تو پھر ہمیشہ کا زوال تمہارا مقدر بن جائے گی. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس زمانے کے دستور سے واقف ہی نہیں ہو، کہ زمانے کا دستور یہ ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر لو. مسلمانوں سے مطلب مسلمانوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کر لو، نہیں تو زمانے کے دستور کے مطابق تمہیں مٹا دیا جائے گا اور تم اپنا کھویا وہ مقام جو ہے وہ دوبارہ حاصل نہیں کر سکو گے. اچھا جی، آخر میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ. رابطہ استوار، اپنا مطلب اس کے ساتھ جو ہے تعلق قائم کرو. ٹھیک ہے. رابطہ، تعلق اور استوار بناؤ، قائم کرو. پیوستہ رے، شجر سے پیوستہ، جڑے رہنا، شجر سے، درخت سے، امید بہار، اچھے دنوں کی امید. آخر میں اگر ہم کہیں کہ یہ شعر جو ہے اس تمام نظم کا اگر ہم کہیں کہ یہ مرکزی خیال ہے یا خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان تمام باتوں کو بتانے کے بعد جو نصیحت کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ تم اپنی ملت کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہو، اپنے قوم کے ساتھ رابطے میں رہو، اتحاد اور اتفاق سے رہو، چاہے جیسے بھی حالات ہو اپنی قوم کو چھوڑ کر مت جاؤ، کیونکہ اس وقت بہار کی امید کی جا سکتی ہے اس وقت تک جب ایک شاخ جو ہے وہ جڑی رہتی ہے شجر سے. یعنی اگر تمہیں اچھے دنوں کی امید ہے، تم یہ چاہتے، مسلمانوں سے مخاطب ہے نا، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم ترقی کرو تو تم اپنی قوم سے جڑ جاؤ. ٹھیک ہے. کہ اگر امید ہے، اگر بہار کی امید ہے، اگر اچھے دنوں کی امید ہے، اگر ترقی چاہتے ہو، اپنا کھویا وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے؟ تمہیں جو ہے
جڑ جانا ہے، شجر سے جڑ جانا ہے، اپنی ملت سے، اپنی قوم سے، یعنی کوئی فرد جو ہے وہ ملت سے الگ رہ کر ترقی نہیں کر سکتا، اور اگر تم ترقی چاہتے ہو تو جڑ جاؤ، مل جاؤ، اتحاد اور اتفاق پیدا کر لو آپس میں، تو تبھی تم ترقی کر سکتے ہو، اور اسی طرح تم جو ہے اچھے دنوں کی امید بھی کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے جی، یہ تشریح ہو گئی الحمدللہ۔ اور اگر ہم کہیں کہ تمام نظم کا مرکزی خیال جو ہے وہ کیا ہے، اتحاد اور اتفاق، یگانیت اور جڑے رہنے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرنے، اتفاق کا سبق جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ مسلمان تبھی ترقی کر سکتے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کے پاس جو مسلسل زوال کا جب وہ شکار تھے، تو اقبال جو ہے ان کو اس کا علاج بتا رہے ہیں کہ اصل میں علاج تمہارا کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، اپنی ملت کے ساتھ رابطہ مضبوط کر لینا۔ سوالات کے جوابات دیکھ لیتے ہیں جی۔ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ ڈالی سے مراد فرد واحد، مسلم فرد واحد، اور شجر جو ہے وہ امت مسلمہ مراد لیا ہے۔ عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ پہلے تو آپ نظم کے حوالے سے اس کی بات لکھو گے، اس کا جواب لکھو گے کہ عہد خزاں کٹی ہوئی شاخ کے لیے لازوال ہے، اور اس سے پھر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو اپنی قوم سے الگ ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ کا زوال جو ہے اس کا نصیب بن جاتی ہے۔ پھر کس کی گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ مسلمانوں کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے، یعنی مسلسل جو ہے وہ زوال چھایا ہوا ہے اور پستی کا شکار ہے۔ جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ یہ صرف ایک آنسر نہیں ایک ورڈ آنسر نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا ہم نظم کے حوالے سے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین بھی کریں گے، تھوڑا سا اس کی وضاحت بھی کریں گے، جیسے وہاں پہ جو مراد دیا گیا ہے، واقعی میں تو شجر اور درخت کا قصہ ویسے تو نہیں بیان کیا گیا نا، وہ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ فرد یہ ہو اور شجر جو ہے وہ امت مسلمہ اور پھر ان کے درمیان کیا تعلق ہے۔ تو جیب گل کس چیز سے خالی ہے؟ جیب گل زر قابل یار سے خالی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ جوش و جذبہ موجود نہیں ہے جو ان کو آگے بڑھا سکے اور ان کی افزائش میں کام آ سکے۔ خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے؟ خلوت اوراق میں طیور یعنی پرندے نغمہ زن تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ رہنما جو مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے تھے۔ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے؟ شاعر کے مطابق ہمیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ زمانے کا دستور ہے کہ کٹی ہوئی شاخ پر کبھی بہار نہیں آتی۔ جو جس طرح میں بتا رہی ہوں آپ نے جوابات جو ہے اسی طرح لکھنے ہیں، آپ نے صرف ایک ورڈ کا یا ایک لفظ کا جواب جو ہے وہ نہیں لکھنا۔ امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ امید بہار کے لیے شاخ سے جڑے رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاخ سے کٹ کر کبھی بھی بہار کی امید نہیں کی جا سکتی، اور اس شاخ کے لیے ہمیشہ کی خزاں جو ہے اس کا مقدر بن جاتی ہے جو شجر سے کٹ جاتی ہے۔ پھر جی اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کرے۔ قوافی قافیہ کی جمع کو کہتے ہیں، قافیہ جو ہے وہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، تو آپ نے اس نظم میں قوافی دیکھنے ہیں۔ پھر جی نثر بنائے، وہ تو آپ ایسی بھی اس میں کر لیتے ہیں تشریح کرتے ہوئے۔ پھر کالے ملک اور دیے گئے الفاظ کو بھی ملانا ہے، یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی مصرے میں کون سا لفظ ہے کس کے ساتھ آ رہا ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ پھر جی آپ کا اگلا سوال ہے مندرجہ تراکیب اور مرکبات کے معنی بتائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ ان تمام کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اب جملوں میں استعمال کرنا آپ کا کام ہے، یہ اب کاپی میں ضرور کرنا ہے۔ اگلا جی واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں، نوٹ کرتے جائیں۔ شجر اشجار، اوراق واحد اس کا ہوگا ورق، طیور واحد ہوگا طائر پرندے کو کہتے ہیں، نغمہ جمع اس کا ہوگا نغمات، سبق اسباق، ملت ملل میم لام اور لام، ٹھیک ہے جی، جمع اس کا ہوگا۔ پھر رابطہ روابط، رابطے بھی ہو سکتا ہے، روابط ویسے بیسٹ ہے۔ فرد افراد، اقوام قوم،
پھر جی اگلا سوال آپ کا ہے، الفاظ کے متضاد لکھیں۔ خزاں بہار، گل خار، خے الف خار خار، کانٹے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن کانٹا نہیں لکھنا آپ نے، گل کا متضاد، کیونکہ وہ پھول کا کانٹا ہوتا ہے اور گل کا جو ہے وہ خار ہوتا ہے۔ لازوال، زوال، نہ ختم ہونے والا اور ختم ہو جانے والا، زوال پذیر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اتفاق، نفاق، نون فی الف قاف۔ امید، نا امید، مایوس بھی ہو سکتا ہے، نا امید بیسٹ ہے۔ اچھا جی، پھر آپ نے اعراب لگانے ہیں۔ سوال نمبر 9 آپ نے مصرے مکمل کرنے ہیں۔ نمبر 10 جو ہے وہ ہے علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے۔ تمام نظم اسی بارے میں آپ نے 3 سے 4 لائنوں میں یہ بتانا ہے کہ کیا مثال دی ہے کہ کس طرح شجر اور ٹہنی کی مثال جو ہے، سوری شجر اور جی ٹہنی اور شجر کی مثال دی ہے اور کس طرح بتایا ہے، وہ آپ نے لکھنا ہے سارا۔ پھر جی آپ کا سوال نمبر 11 ہے، فرد اور قوم کے تعلق اور اتحاد ملت کے حوالے سے علامہ اقبال کے مزید چند اشعار اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ کوشش کریں، ڈھونڈیں، لکھیں اس کو، یہ بہت اچھی چیز ہوگی، بہت اچھی بات ہو جائے گی، آپ کو اقبال کی شاعری کے حوالے سے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے گا۔ پھر جی فصل خزاں اور رابطہ استوار کو قواعد کی روح سے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اس نظم میں مرکب اضافی کی 5 قسم جو ہے مثالیں تلاش کریں۔ مرکب اضافی کیا ہے جی؟ مرکب اضافی یہ نئی چیز آپ لوگ سیکھ رہے ہیں، بتا رہی ہوں آپ کو۔ مرکب اضافی وہ مرکب ہوتا ہے جس میں ایک لفظ کا اضافہ کر لیا جاتا ہے دوسرے لفظ کے ساتھ، اور یہ اسپیشل اگر ہم کہیں تو یہ زیر سے جو ہے یہ ملتے ہیں، فصلی، خزاں، رابطہ استوار، یعنی دو لفظوں کو ملا کر جب ایک لفظ ایک مرکب بنتا ہے تو اس کو مرکب اضافی کرتے ہیں۔ اس نظم میں سے آپ نے ایسی مثالیں ڈھونڈنی ہیں جو زیر کے ذریعے مل، کا کی کے ذریعے بھی مل جاتے ہوتے ہیں، یعنی اضافہ کر لیا جاتا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ آپ نے 5 مثالیں جو ہیں اس میں سے ڈھونڈنی ہیں۔ الحمدللہ ہمارا مشق جو ہے وہ بھی مکمل ہوئی، نظم ہماری مکمل ہوئی، اور اب آپ نے اس کی تشریح کر لینی ہے، ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، جملے بنانے ہیں، اور یہ مرکبات جو ہے وہ بھی ضرور تلاش کریں، ایک نئی چیز ہے آپ لوگوں کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کوشش کریں اپنے کام کو وقت پر کرنے کی۔ اللہ حافظ۔